مسئلہ میرے اور آپ سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم مذہب کو اپنے مفاد میں فالو کر رہے ہیں. جہاں ہمارے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہاں مذہب لبرل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ جتنے لوگ جو صبح و شام مولویوں کے خلاف بولتے ہیں ابے ان مولویوں نے سائنسی ترقی سے روکا, ابے ان مولویوں کے چکر میں پڑ کے یہ کر دیا, اور وہ آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں. شادی بیاہ میں ڈانس ہو رہا ہے, ناچ رہے ہیں. ابھی ایک مس گیدرنگ تھی وہاں, وہ لڑکا لڑکی مکس, میں نے ان کو جا کے تھوڑا ڈانٹ لگائی. میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار تم, تھوڑا سا پردہ لگا کے لڑکیوں کو ادھر کر دو, لڑکوں کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اگر وہ یہاں ہے وہ تو بھائی گورا پہلے یہی ہے, یہاں تک آیا پھر اب یہاں تک پہنچا ہے. تھوڑے دنوں میں یہ گلے بھی ملنا شروع کر دیں گے تو ہو تو یہاں بھی کچھ نہیں رہا, کوئی جراثیم تھوڑی جا رہے ہیں. اس کے بعد اور تھوڑا سا بے شرم ہوتے چلے جاؤ تو پھر اگر کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا, کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا. پھر بچے بھی پیدا ہو جائیں گے ناجائز تو بھی کیا ہو گیا. باپ کی دو قسمیں, ایک لیگل ہوتا ہے ایک انلیگل ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہو گیا. تو ہونے کو تو میرے بھائی پھر تو آخری حد تک پہنچ جاؤ, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر مذہب کو فالو کرتے ہو تو مذہب بیس سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مرد ادھر بیٹھیں گے عورتیں ادھر بیٹھیں گی. تو یہ کیا درمیان میں بنے ہوئے ہو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یا تو بھائی انگریز کی طرح, انگریز تو کہتا ہے اگر یہ مل بھی گئے, اب آپ انگریز کو بولو مس گیدرنگ حرام ہے تو وہ لطیفہ ہو جائے گا. وہ کہے گا کیوں حرام ہے, وہ کہیں گے اس سے زنا پھیلتا ہے. تو کہہ رہے زنا سے کیا ہو جاتا ہے کہ ناجائز بچے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ہو سکتا ہے وہ کہے میں تو خود ناجائز ہوں, تو اس میں کیا ہو گیا, میں بھی 2 روٹیاں کھاتا ہوں, یہ جائز والے بھی 2 ہی کھا رہے ہیں. میں بھی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, یہ جائز والے بھی کیا کر رہے ہیں. تو یا تو میرے بھائی اس طرح سے زندگی گزارو, یہ پورے آزاد ہو جاؤ. یہ جمعے کے وقت بھی ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت ہے بھائی. جمعے کے دن بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بعض اب نماز بھی چھوڑ دی صرف ٹوپیوں تک. جمعے کے دن وہ ٹوپی پہنے ہوئے نہائے دھوئے ہوئے تھوڑے سے نظر آئیں گے, لگے گا کہ تھوڑا سا انہوں نے جمعہ منایا ہے, ایسا لک آ رہا ہوگا تھوڑا سا جمعے کا بس. تو اب یہ لک ان کا عید کے دن باقی رہ جائے گا. تو بھائی یا تو بالکل ادھر ہو جاؤ, اسلام اگر صحیح ہے تو پھر A to Z صحیح ہے, اور اسلام صحیح نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ وہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ملیشیا کے ساحل پر نا, مجھے وہ غیر مسلم سے لگ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا ہیں, تو مجھے ایک نئے لفظ سے میں متعارف ہوا. اس نے کہا میں, ایک بڑا عجیب سا لفظ اس نے بولا, میں پتہ نہیں فری کا لفظ آ رہا تھا اس میں. ایک تو ایتھیسٹ ہوتا ہے نا جو خدا کا منکر ہے, ایک اور لفظ ہے, میں نہیں فری مینسن نہیں, پتہ نہیں ایک لفظ تھا, اس کا مطلب اردو میں یہ بنتا تھا کہ میں نظریے سے آزاد ہوں, یعنی میرا سرے سے کوئی نظریہ. میں نے کہا یہ بھی ایک نئی قسم مارکیٹ میں آئی ہے بھائی. کیا مطلب, ہم اگر اس سے پوچھیں خدا ہے تو کہہ رہا ہے پتہ نہیں, ہم کہیں نہیں ہے تو کہہ رہے پتہ نہیں. ایتھیسٹ تو خدا کے منکر ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں خدا کا منکر بھی نہیں ہوں, میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اسلام صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک ٹینشن ہے نا پڑھنا. ارے بھائی آپ خدا کا انکار کرو گے, لوگ کہیں گے کیوں, دلائل دیں گے آپ کو, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, وہ خدا کے حق میں دلائل دیں گے. یہ بھی ایک ٹینشن میں تو آ گئے نا آپ. وہ کہہ رہے ٹینشن فری زندگی کا مطلب ہے سرے سے کوئی کانسیپٹ ہے, لائف کو انجوائے کرو, کھاؤ پیو مرو, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک لفظ تھا اس کے لیے میرے ذہن سے نکل گیا. تو میں کہتا ہوں پھر ایتھیسٹ بھی نہ بنو, پھر یہ والا بن جاؤ, جیسے کولیسٹرول فری آئل ہوتا ہے نا, تو ایسے اب نظریہ فری آدمی بن جاؤ. کوئی سرے سے کسی قسم کا کانسیپٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابا کے حقوق کیا ہے, بولا اب ابا کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم ایک اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں, اتفاق سے والدین کا ملاپ ہو گیا تھا تو ہم وجود میں آ گئے. ابا کے کوئی حقوق نہیں ہے. جیسے اللہ نہ کرے مثال تو بہت ہی بیہودہ ہے لیکن ہے بالکل صحیح, گدھا گدھی کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک گدھا پیدا ہو جاتا ہے, تو گدھا پوچھتا ہے کہ گدھے کے کیا حقوق ہیں میرے ابا کے, پوچھتا ہے کیا, وہ کہتا ہے وہ ہیں آپس میں ایک سائنسی, ایک یوں سمجھیں کہ ایک سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مذکر مؤنث کا ملاپ ہوگا تو اسی قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. تو ہوا تھا تو ہم بھی آ گئے. اتفاق کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا, تو یہی اتفاق ماں باپ میں بھی ہو سکتا ہے. تو ابا کا اور اماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں بھائی. آپ کہہ سکتے چلو ابا اماں نے تو دودھ پلایا, تو کہہ رہے ہیں وہ گدھی بھی تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, وہ یاد رکھتا ہے گدھا پھر اس کو, بکری بھی دودھ پلاتی ہے یاد, وہ تو نیچرل ہے. بکری اپنے بچے کی خدمت اس لیے نہیں کرتی کہ یہ بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا, وہ نیچرل ہے. تو اسی طرح انسانی ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, نیچرل ہے. یہ کوئی ماں کا احسان, گورا تو یہی کہتا ہے نا, وہ ماں کا احسان وحسان نہیں ہے. تو اس لیے وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی گزارو. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, ایک ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں
کہ دیکھو بھائی یا تو مکمل ادھر ہو جاؤ, اسلام کو نہ داڑھی میں فالو کرو, داڑھی تو بہت آگے کی چیز آ جاتی ہے نا, بالکل کسی چیز میں اسلام کو آپ کو فالو کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, عقل سے ہر چیز کا فیصلہ کرو. تو عقل کہتی ہے بھائی لائف کو کیا کرو, انجوائے. اور اگر کوئی چرس پی کے مر جائے گا تو وہ جب خوش ہے اس پہ مرنے پر, تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہیروئنچی کو پتا ہوتا ہے مروں گا لیکن ہیروئن پی رہا ہے وہ, تو وہ اسی کے وہ کہہ رہا ہے یار اس خوشی میں مر جاؤں تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. آپ جو خودکشی کر رہا ہے اس کو بھی مت روکو, اس کو خودکشی کرنے میں سکون مل رہا ہے, تو آپ خام میں کباب میں ہڈی کیوں بن رہے ہو؟ عقل یہ کہتی ہے. اگر کوئی ابا کے مرنے پر کباب بنا کے کھا رہا ہے ان کے, عقل کہہ رہی ہے یہ غلط کام, اور دیکھو شاید دنیا میں یہ لا پاس بھی ہو جائے. بات ابھی تو مذہب کے اثرات, عیسائیت, ابھی جو یونائٹڈ نیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, زیادہ تر یہودی عیسائی لوگ ہیں, مذہب کے اثرات سے متاثر ہیں. ابھی اس انتہا تک نہیں گئے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اس انتہا تک یہ پہنچیں گے. آپ دیکھو یہ بہنوں سے شادی اور محرم رشتوں سے شادی بھی الاؤ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں جا کے, کیونکہ عقل اس کو بھی اس کے خلاف بھی نہیں ہے. بھائی مذکر مؤنث ہے نا, رشتے تو جب ختم ہو گئے تو مذکر مؤنث رہ گیا. تو آہستہ 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 انسانیت تباہی کی طرف جا رہی ہے, ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے. اور اس میں چراغ واحد اسلام ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چراغ اندھیروں میں روشنی نہیں ہے, نہ ہندو کے پاس, نہ عیسائی کے پاس, نہ سکھوں کے پاس. سکھوں کا تو مذہب دیکھ کے ہی آدمی کو وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, یار یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تبھی سارے سکھ اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہو گیا. وہ خود اپنے مذہب کو پورے طور پہ فالو نہیں کرتے. ہندو خود پورے, اگر ہندو 100% پنڈت جی جیسے بن جائیں تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا, بتا دوں آپ کو, کیونکہ پھر سب گائے کا پیشاب پئیں گے. معذرت کے ساتھ ہندو لوگ بھی بہت بیان سن رہے ہوتے ہیں, تو سب گائے کا پیشاب پئیں گے, گوبر ووبر کی سیوا ہوگی, افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر سارے مسلمان بن جائیں, حقیقی اسلام کو فالو کریں, تو سب سے زیادہ عزت ماں باپ کو ملے گی. کوئی اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرائے گا, لوگ اس کے قدموں میں جنت تلاش کریں گے, رشتہ داری جوڑیں گے. عورت سے ریلیشن اگر ان کا قائم ہوگا تو اس کی بھاری بھرکم قیمت ادا کرنی پڑے گی, مہر کی صورت میں. گھر دینا, گیس بجلی کا بل, اس کے بچوں کی ساری زندگی کی کفالت, ساری زندگی اس کے نخرے اٹھانا اور جہیز میں. اور میرے نظریے پر اگر عمل کرے گا تو 25-30 سالیں بھی ملیں گے اس کو, کیونکہ ہمارے نظریے میں پھر 4 آ جاتی ہیں نا, تو پھر سالیں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. آپ خود سوچو کہ ایک سسر کو افورڈ کرنا اتنا مشکل ہے, جس کے 4 سسر ہوں, اس کے لیے زندگی کیسی اجیرن ہوگی. تو یہ اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے, پھنساتا کس کو ہے؟ مرد کو پھنساتا ہے. اور لبرلزم مرد کو عیاشی دیتا ہے, پھنساتا کس کو ہے؟ عورت کو, اگرچہ وہ لیبل عورت کی آزادی کا لگاتا ہے, لیبل آزادی کا لگاتا ہے. تو اگر اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیں, پاکیزہ غذائیں کھائیں گے. جو کرونا وائرس چمگادڑیں کھانے سے دنیا میں پھیلا ہے, یہ بھی نہیں پھیلے. کتے بلی نہیں کھائیں گے. بہت سے ملکوں میں خوراک کے بعد ماؤتھ اسپرے کیا جاتا ہے منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے. ہمارے حضرت کو کسی نے ماؤتھ اسپرے دیا کہ کھانا کھانے کے بعد منہ میں اسپرے کرنا چاہیے, خوشبو آتی ہے. نے فرمایا ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو منہ سے ویسی خوشبو آتی, کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو ہوتی ہے. کوئی نہاری کھا کے آیا, بریانی کھا کے منہ سے پتہ چل جاتا ہے, بھوک بڑھ جاتی ہے آپ کی بھی. فرمایا یہ کس پاگل نے ایجاد کر لیا ماؤتھ اسپرے؟ پتہ چلا بھائی یہ ان ملکوں کے لیے جو کتے بلی کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے منہ سے بدبو آتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, قرآن کہتا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ, عمل بھی پاکیزہ کرو. عمل بھی کیا کرو؟ بہت سے ٹاپک تو دنیا میں تہذیب کے طور پر ہے ہی نہیں. حب مال, مال کی محبت بری چیز ہے, یہ دنیا کا موضوع, یہ کسی کتاب کا ٹاپک ہی نہیں ہے. حالانکہ تہذیب کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے, آپ میں لالچ اور ہوس کو ختم کیا جائے. اور یہ ختم ہوگی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے سے کہ اصل کچھ اور ہے. اگر آپ نے دنیا ہی کو اصل سمجھ لیا تو آپ میں ہوس ختم نہیں ہوگی, آپ دولت جمع کرنے میں لگو گے. یہیں سے انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے. تو انسانیت کے پاس نجات کا واحد راستہ اسلام کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو آپ کو یہ, مجھے اور آپ کو یہ غریبی میں مل گیا ہے, تو بھائی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ایک حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اسلام جو ہے نا, یہ ایک میٹھی چیز ہے
جس کا ایک بڑا لذیذ ذائقہ ہے، کیونکہ نیچر ہے نا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بڑے میلے کچیلے گندے تھے، آپ سکون میں ہوگے سکون میں، بدبو آ رہی ہے جسم سے، کپڑے بھی میلے، آپ جا کے نہا دھو کے آتے ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہو، طبیعت میں ایک دم ایک سکون ملتا ہے کہ جگہ بھی صاف ستھری، ایک دم ایک سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو میں نے آپ کو بیان کے شروع میں بتایا تھا کہ انسان کی دو زندگی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. تو اسی طرح جیسے جسمانی گندگی کا انسان شکار ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی انسان گندا اور میلا ہوتا رہتا ہے. زنا کر کے، شراب پی کے، نشہ کر کے، ماں باپ کو ستا کے، جھوٹ بول کے، حق تلفی کر کے، دنیا کی محبت کر کے. تو جب انسان اسلام پہ چلتا ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی میلا کچیلا آدمی نہا دھو کے پاک صاف ہو اس کو سکون ملتا ہے، تو نبی کی حدیث کا مفہوم ہے جو مکمل اسلام کو فالو کرے گا اسے بھی اسلام کی مٹھاس اور ذائقہ محسوس ہوگا، اسے مزہ آئے گا اس میں. تو فرمایا ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا. یہ نہیں فرمایا جو اسلام پہ چلے گا، نا 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 نا، اسلام پہ تو ہم سبھی چل رہے ہیں. فرمایا مر رضی باللہ ربا، جو اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ خدا میرا رب ہے. بس راضی کا مطلب اب مطمئن ہے، اب مجھے کچھ بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے تو میں سب سے پہلے کس سے پوچھوں گا؟ اسلام، اللہ سے. وبالاسلامی دینا، اور دین میرے پاس صرف اسلام ہے، کوئی اور لا نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. کیا مطلب؟ آپ کے ارشاد کے آگے کسی دوسرے کا ارشاد نہیں چلے. آپ نے کہہ دیا حرام تو بس کیا ہے حرام، آپ نے کہہ دیا حلال تو بس کیا ہے. اچھا حلال کو بھی حلال سمجھنا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا اس میں. جس کو حرام کہہ دیا اس کو کیا سمجھنا ہے؟ حرام. اور جس کو حلال کہہ دیا اس کو کیا سمجھنا ہے؟ حلال سمجھنا ہے. تو آپ نے فرمایا جو دل سے اس پہ مطمئن ہو گیا نا کہ بس اب آئندہ زندگی انہی اصولوں پہ گزرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس کو کیا کرے گا؟ ذائقے کو محسوس، لذت آئے گی اس کو. ہمیں جو ٹینشن ہو رہی ہے نا اس لیے کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ انگریز کا پٹھو ہے یا یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے. تو آدھے آدھے چل رہے، اس کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس اسلام پر اطمینان نصیب فرمائے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب